نوجوان ہیں، کتنے مرد ہیں، کتنی خواتین ہیں کہ دین اسلام کے شاعر سے انہیں چڑ ہے، انہیں پردے سے نفرت ہے، انہیں علماء سے بیر ہے، انہیں آج دین کی بنیادی باتوں سے انہیں الرجی ہے۔ ایک ایسی نوجوان نسل ہمارے سامنے تیار ہو رہی ہے میرے بھائی۔ یاد رکھو میرے بھائی، ہم گناہ کر کے اللہ کو راضی نہیں کر سکتے، ہم گناہوں کے ذریعے اور اللہ کی نافرمانیوں کے ذریعے ہم زندگی میں خوشی نہیں پا سکتے۔ میرا رب قرآن میں کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں جہاں بھی تمہیں فساد نظر آ رہا ہے، جہاں بھی بگاڑ نظر آ رہا ہے، وہ لوگوں کے اپنے کرتوتوں اور اپنی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ میرے بھائی توبہ اور استغفار کا راستہ اپناؤ، اپنے آپ پر ہم غور کریں اور ہم سے جہاں کوتاہیاں ہو رہی ہم توبہ کریں، اللہ کی طرف پلٹیں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ ہمارے غموں کا علاج فرما دے گا، اللہ ہمارے غموں کا مداوع فرما دے گا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگوں اللہ سے استغفار کرو، اللہ تمہیں ہر قسم کی تکلیف سے، قحط سالی سے اور اسی طریقے سے بہت ساری پریشانیوں سے اللہ تمہیں نجات دے گا، تمہارے مال میں برکت دے گا، تمہیں اولاد عطا کرے گا، تمہارے باغات میں برکت دے گا، تم پر آسمان سے بارش برسائے گا۔ میرے بھائیوں، آج ہمیں اور آپ کو توبہ اور استغفار کا راستہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ اور آگے بڑھیے، اسلام غم کے علاج کے تعلق سے ایک اور رہنمائی کرتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہماری زندگی سے رنج و غم کے بادل چھڑ جائیں، اللہ کو کثرت سے یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں، اپنی ہر مشکل میں اللہ کو یاد رکھیں اور مشکل کے ساتھ ساتھ اپنے اچھے وقت میں بھی اللہ کو یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرے بندوں میرا ذکر کیا کرو، مجھے یاد رکھا کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اللہ کے ذکر سے ایک مومن کے دل کو سکون ملتا ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ایمان والوں کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے اطمینان ملتا ہے۔ اتنی کثرت سے اللہ کا ذکر کرو کہ اللہ فرشتوں کی مجلس میں ہمارا اور آپ کا ذکر کرے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں ویسا ہو جاتا ہوں۔ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، میرا بندہ جب میرا ذکر کرتا ہے میں بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر میرا بندہ اپنے نفس میں میرا ذکر کرتا ہے میں اپنے نفس میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اگر بندہ کسی مجلس میں میرا ذکر کرتا ہے اس سے بہترین مجلس میں بندے کا ذکر کرتا ہوں۔ اللہ کا ذکر کیا کرو میرے بھائی۔ ایک مومن کے لیے یہ احساس بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اور جب یہ احساس ایک مومن کو ہوتا ہے واللہ بڑی بڑی مصیبتیں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ اپنے پیارے نبی کی سیرت اٹھاؤ میرے بھائیوں، وہ منظر یاد کرو، ہجرت کی رات کا وہ منظر، ہجرت کے موقع کا وہ منظر جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار غار کے ساتھ غار ثور میں تھے اور دشمن بالکل غار ثور کے قریب پہنچ چکا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق نے بڑے خوف بھرے لہجے میں کہا تھا کہ اے اللہ کے نبی لو نظر احدهم تحت قدمیہ لابصرنا، اگر انہوں نے ذرا سا نیچے دیکھ لیا تو ہم پکڑ لیے جائیں گے۔ بڑا نازک وقت تھا، اللہ کے رسول کو زندگی کی حالت میں یا وفات کی حالت میں پکڑنے کے لیے مشرکین بے تاب تھے۔ اس نازک گھڑی میں اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ قرآن بیان کرتا ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یاد کرو جب میرا نبی اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا، اپنے دوست ابو بکر سے کہہ رہا تھا لا تحزن کہ اے ابو بکر غم نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے ایک مومن کے لیے میرے بھائی۔ ایک مومن کا دل جب اس احساس سے لبریز ہوتا ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ مومن کو کبھی بکھرنے نہیں دیتا، کبھی مومن کو ڈپریشن کا شکار ہونے نہیں دیتا۔ ایک مومن اسی لیے جو سچا مومن ہوتا ہے وہ کبھی خودکشی نہیں کرتا، وہ کبھی سوسائڈ نہیں کرتا، وہ کبھی حالات سے ہارتا نہیں ہے۔ اس کی زندگی کا نعرہ یہ ہوتا ہے، اس کی زندگی کا سلوگن یہ ہوتا ہے ان اللہ معنا، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ ایک اور واقعہ تاریخ کا دیکھو میرے بھائیوں، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے جا رہے ہیں، فرعون اپنے لاؤ لشکر کو لے کر کے پیچھا کر رہا ہے، اور سامنے دریائے قلزم ہے، سامنے دریائے قلزم ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہتے انا لمدرکون، اے موسیٰ یہ تو بہت غلط جگہ آپ نے ہم کو پھنسا دیا، اب تو ہم پکڑ لیے جائیں گے، اب ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ قال کلا ان معی ربی سیہدین، موسیٰ علیہ السلام نے بڑے سکون سے کہا،
بڑے اطمینان سے کہا میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ جملہ نکلا تھا، اللہ کہتا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَجَرَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ۔ اللہ نے موسیٰ سے کہا اے موسیٰ اپنے عصا کو اس پانی کے اوپر مارو۔ دریا کے پانی پر موسیٰ نے اپنے عصا کو مارا۔ دنیا میں لاٹھیاں بہت تھیں، دنیا میں عصا بہت تھے، مگر اس عصا کو اللہ کے حکم سے مارا گیا تھا۔ موسیٰ نے اس عصا کو پانی پر مارا، پانی پھٹ گیا، پانی کے بیچ میں ایک راستہ بن گیا۔ آپ نے پانی کے اوپر برج دیکھا ہوگا، پانی کے اوپر پل دیکھا ہوگا، یہ پانی دونوں طرف سے تھم گیا اور پانی کے بیچ سے موسیٰ اور بنی اسرائیل کے راستہ بن گیا اور پانی پہاڑوں کی طرح دونوں طرف کھڑا ہو گیا۔ اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔